آپ کو اس لیے 2 نمبر کام کرنے پڑے، آپ کو اس لیے ساری جو ہے وہ برے کام کرنے پڑے کہ آپ کو تھا کہ میرے بچے جو ہے وہ صحیح طریقے سے روٹی نہیں کھا رہے تھے تو میرے بچے کا پیٹ بھرنا تھا، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ ڈاکہ مارا، یہ چوریاں کی، یا میں نے کسی کا نقصان کیا، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اور ہمیں اللہ کا خوف جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمیں غربت کا خوف اور اندیشہ اور محتاجی کا اندیشہ ہم پر جس طرح شیطان غالب کر دیتا ہے، اور ہم اس اندیشے سے یہ سارے برے کام کرنے پہ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کرنے سے ہم اپنے بال بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتے ہیں، تو یہ نیری جو ہے وہ غلط فہمی ہے کہ ہم حرام طریقے سے اولاد کو اچھا طریقے سے کھلا کے ان کا پیٹ بھر کے دوسرے کا اگلے کا نقصان کر کے اس کے گھر میں چوری کر کے ڈاکہ مار کے یا اس کو کسی طرح نقصان پہنچا کے اس کا پیسہ اپنے بچوں کے پیٹوں میں ڈالیں گے، تو یقین جانیں یہ ایک طرح سے عذاب ہے جو آپ خود بھی اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اپنے بچوں کو بھی آپ جو ہے وہ بیچارے ننھے منھے معصوم بچے، ان کو جن کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ان کے پیٹوں میں حرام ڈال رہے ہیں، وہ خدا نخواستہ کسی بیماری کا شکار ہو کر آپ کا پیسہ دونا جو آپ نے حرام طریقے سے اپنے بچوں کے پیٹوں میں ڈالا وہ دونا ہو کے نکلے گا، تو پھر آپ روئیں گے، آپ تڑپیں گے، اور آپ سسکیں گے کہ ہم نے ایسا کام کیا تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ آیا کہ آپ کا ضمیر اگر زندہ ہوگا تو پھر آپ کو اگر احساس ہو جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے باز بھی آ جائے، لیکن اس باز آنے سے اچھا ہے کہ خدا را اس کام کی طرف ہرگز نہ جائیں، اپنے اولادوں کو حرام مت کھلائیں، ان کو صبر شکر کی تلقین کر کے تھوڑا کھا لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اس کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے وہ طریقہ اپنائیں جس سے آپ کا رب آپ کو خوش ہو کر آپ کو وہ سب کچھ دے جو آپ کے دل کی خواہش ہے۔